ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ بہار شریعت پروگرام کے اندر ناظرین آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ پروگرام 12 بجے تک ہمارا 9 سے لے کے 12 بجے تک ہوتا ہے، لائیو پروگرام جس میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے جو بھی سوال پوچھنا چاہیں اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کے سوالات پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ وقفہ پر جانے سے پہلے امامت کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ امام کا لفظ جیسے حضرت شاہ صاحب نے وضاحت فرمائی، انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، غیر انبیاء کے لیے بھی آپ امام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کیٹیگری میں جس کیٹیگری میں وہ فال کرتا ہے شخص۔ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، حضرت آپ مزید اس پہ کچھ فرمانا اس چاہتے میں ایک جملے کا اضافہ ضروری رہ گیا تھا، اس میں یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے امام کا، حاکم کا اور قرآن مقدس میں اولو الامر کا یہ اصطلاح اطاعت کے لیے آئی ہے۔ اور احادیث صحیحہ میں یہ بھی موجود ہے کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اپنے جو رہبر رہنما امام ہے جو شخص اس کو نہیں پہچانتا تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مگر اس سے مراد کوئی خاص امام ایک اس کا پھر نام رکھ دینا، اگر اس سے یہ مراد ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے کیا دشوار تھا کہ ان اماموں کا نام آپ ارشاد فرماتے۔ اگر یہ بطور سسٹم ہے تو پھر آپ ارشاد، اسی طرح اولو الامر کا، کسی کا بھی اولو الامر کے لیے، کیونکہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے، ٹھیک ہے، وہی میں یا پھر اس قوم کے لیے اس کے نشانات جو ہیں وہ بالکل واضح فرما دیے، ٹھیک ہے، ان کے معجزات کے ذریعہ ان پر نشانات واضح فرمائے۔ اچھا، پھر صحف میں، کتب میں ان کے نام آئے، جن کے نام نہیں آئے ہیں ان کے لیے جو علامات مقرر کی ہیں، ہر ایک نبی کے پاس معجزات کی طاقت ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتا ہے۔ اولو الامر جو ہے اس کی جو وضاحت موجود ہے اس میں یہی ہے کہ اولو الامر خود پابند ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے تو اولو الامر ہے۔ صحیح، یعنی اولو الامر ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی واضح قانون ہے، قانون کو وضع کر سکتا ہے، وہ تو انہی احکامات کو بیان کرتا ہے جو قرآن میں، سنت میں، اجماع میں موجود ہیں، ان کو وہ بیان کرتا ہے، اور اس سے وہ مجتہد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو اولو الامر کی تشریح فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اور جابر بن عبداللہ نے بھی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ فقہ والے اس سے مراد ہیں جو احکام اسلامیہ سے واقف ہیں، اور اگر حاکم اسلامی بھی اس منصب پر فائز ہو کہ وہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق دے تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ صاحب علم جو دین کے مسائل کو زندہ رکھتا ہے اور حدود اللہ کو نافذ کرتا ہے۔ دیکھیے نا، اب مسلم معاشروں میں ایسا ہے کہ حکومتیں تو ایسی بن گئی ہیں جیسی آج کل ہیں، آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ حرمین طیبین کی حکومت کا جب یہ حال ہے، حجاز مقدس کا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ بیچارے نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو دیکھ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ کس طرح باندھنے ہیں، اتنی میں مطلب، اور یہ مسلم امہ خود ہی اس کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ ہمارا رہبر جو ہے وہ دین کے بارے میں بھی کچھ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی، اب جو لوگ بڑے مجتہدین ہونے کے قائل ہیں انہوں نے بھی جو لیڈر بنایا ہے جی، وہ سر پہ کپڑا بھی نہیں رکھتا، مطلب ہے جہاں پہ مجتہدین کا بڑا ہولڈ سمجھتے ہیں وہ اپنے ملک میں، ایران کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں بھی جس کو لیڈر بنایا وہ کون ہے ذرا اندازہ فرمائیں، جس کے سر پہ کپڑا تک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ضرور ہے ایسی مسلم معاشروں کے اندر جو مطلب ہے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، ان معاشروں کے اندر بھی ایسی بیماری ضرور ہے کہ لیڈر کو تھوڑا جو ہے نا ایسے کوئی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر طرح وہ چل جائے اور اس کو پیش کر سکے ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ اولو الامر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اجماع امت کے احکامات، اتباع سبیل المؤمنین کرتا ہو،
یعنی اپنے سے پہلی امت کے جی جی ان احکامات کے مطابق احکامات دے تو پھر حکم ہے من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ایسا امیر جو بالکل اللہ کے احکام اور رسول کے احکام کا پابند ہے اور ان احکام کو صرف بتانے کا وہ ذریعہ ہے, وہ نیابت کے زمرے میں اس امیر کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ میری اطاعت ہے, حضور فرما رہے ہیں, اور اگر اس کی نافرمانی کرو تو وہ ایسا ہے جیسے میری نافرمانی کر رہے. لیکن اس کے لیے کوئی تعیین نہیں, کسی کا نام نہیں بتایا, علامات بتائی ہیں کہ وہ علامات اس کے پاس موجود ہیں, وہ علامات پائی جائیں تو پھر اب ایک آدمی نہ اس کا نام آئے, ٹھیک ہے, اور اس کے کلمے پڑھوانا اور کہنا جی یہ بندہ معصوم ہے اور یہ بندہ اس پر وحی اترتی ہے اور جبریل امین آ کے اس سے ملاقات کرتے ہیں, یہ وہ زیادتی ہے جس کا کوئی جواب صحیح بات. اور اس کی وکالت میں لوگ بیٹھے ہیں. ویسے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم دھکا شاہی نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے. بھئی دھکا شاہی نہیں کرتے ہو تو یہ کوئی منجی پھیڑی ٹھوکنے والا بھی تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو مسئلہ وہ بیان کر دیں. بہت شکریہ, بہت پیاری وضاحت ہو گئی. ناظرین آپ نے سن لیا سوال کا جواب. گزارش بڑی سادہ سی ہے کہ جب توحید رسالت کے بعد اور پھر امامت کا ایک لفظ بولا جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جیسے حضرت نے فرمایا وہ تو اتنی بڑی ذات مقدسہ ہے, اللہ کی ذات کے بعد جس کو سب سے بڑا ہونے کا شرف حاصل ہے, افضل ہونے کا شرف حاصل ہے, امام الانبیاء ہیں, امام الرسل ہیں. یہاں ہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی اپنے نبیوں کا امتیں ایک اعتبار سے انکار کر دیں گی. کوئی کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ اس کی عبادت کر لو, اس کی عبادت نہ کرو, مجھے الہ بنا لو, میری ماں کو الہ بنا لو. لیکن آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سوال وہاں قیامت میں بھی آئے گا تو ساری امتوں میں سے کوئی امت بھی آپ کی بارگاہ میں یہ ہرزہ سرائی نہیں کر سکے گی, بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں یہ ہستی حق ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ کوئی بھی استعمال کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہا جائے کہ نبوت اور رسالت جہاں بھی چلی جائے امامت کے قدم نبوت کی گردن پر رہیں گے, تو اس طرح کا پرچار اور اس طرح کے جملے یہ کوئی شریعت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ایسی بات ہے جو کسی صورت میں قابل برداشت نہیں. یہ علامہ صاحب یہ کھلواڑ ہے. جی جی. اب ایک رسالت کا درجہ ہے, نبوت کا درجہ ہے, پھر نبوت کے بعد ایک صحابہ اہل بیت کرام ہیں, ائمہ اہل بیت ہیں, تو ان کا یقیناً پوری دنیا اور پوری امت احترام کرتی ہے, ان کا شرف ہے, ان کا مجد ہے. اللہ پاک نے ان کو بہت سارے شرف عطا فرمائے ہیں, اور امام حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ان کو ہم سارے جنت کا جوانوں کا سردار مانتے ہیں, سیدہ کائنات ہیں اور خاتون جنت ہیں, ان کو ہم تمام جنتی عورتوں کا سردار مانتے چند استثناء کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود ان کے رتبے کو مرتبے کو مان رہے ہیں, اور یہ وہ ترتیب ہے جو ہر امتی کی بھی سمجھ میں آنے والی ہے, تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امت کو اتنا کنفیوز نہ کیا جائے کہ وہ یہ سمجھنے میں ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. بھی آج تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے بعد. تو اب اگر کسی لفظ کی آڑ لے کر بھی کسی کو آپ کے مطابق یا آپ کے مرتبہ میں یا آپ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اہمیت دینے کی, تو یہ کسی صورت میں بھی اسلام میں بات قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اگلا ہمارا سوال بھی یہ بڑا پیارا سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ حضرت اس پر بڑا مبسوط جواب ارشاد فرمائیں. احمد صاحب نے پیٹر برا سے پوچھا, اور اس پر من وجہ گفتگو ہو گئی ہے ایک اعتبار سے جزوی طور پہ پچھلے ہمارے وہ شادی کے معاملہ میں, کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط رسومات کے اندر آ کر اپنے آپ پر شادی کے رسومات کو اس انداز سے سوار کر لیتے ہیں اور حاوی کر لیتے ہیں کہ ان رسموں کے اندر جا کر اتنا خرچہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کا فیملی کا یونٹ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اسلام کے حوالے سے بھی اس میں پریشانی یہ آتی ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں سست روی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے جب وہ اس بات کو دیکھتے رہیں گے ہم نے اتنا بڑا ہال بک کرانا ہے, یہ رسم کرنی ہے, یہ رسم کرنی ہے, یہ رسم کرنی ہے, تو شادی کے معاملات یقیناً ڈیلے کا شکار ہوں گے, اس میں خرابیاں بھی پیدا ہوں گی, بہت ساری قباحتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں, آتی رہے اور آئیں گی.
تو میں چاہوں گا حضرت اس پر آپ ذرا بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ آپ فتویٰ کی شکل میں یہ باقاعدہ ایک ایسی بات کو جاری فرمائیں، اور یقیناً اگر فرمائیں بھی تو یہ بات میں سمجھتا ہوں ہماری معاشرتی ایک بہت بڑی برائی کہ بہت ساری ایسی رسمیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو معاذ اللہ ایسا درجہ دے دیا ہے کہ ان کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور کتنے خاندان اور کتنی فیملیز ہیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر ہمیں ضرور توجہ کی ضرورت ہے، اور حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی نے جو سوال بھیجا ہے پیٹر برا سے، میں اس پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ دین آسانی کا دین ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ بندے کسی بھی جان کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، تکلیف نہیں دی، نہ اس پر کوئی ایسی چیز فرض فرمائی ہے کہ اس کی طاقت سے تکلیف مالا یطاق جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بندہ جس کا پابند کر دیا جائے ایسی چیز کا جو اس کی طاقت نہیں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندوں کو معاشرے میں نکاح کا حکم فرمایا، جی ٹھیک ہے جی۔ اب نکاح کے ساتھ جو رسوم ہیں وہ رسوم ہماری اپنی ہیں، اس کا تعلق کلچر سے ہے، جی جی، اور اس کے اندر جو ہے طے در طے اس کے اندر خرابیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ایک ایک جزئیے پر اگر بات کی تو گھنٹوں میں بات ہو سکتی ہے کہ اس سے کتنی خرابیاں ہم نے خود بنا ڈالی ہیں۔ جی۔ تو ہم لوگ جو ہے نا